صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور مثالی خواتین کی طرف سے میں آج آپ کے سامنے جناب حمیدہ خاتون یعنی مادر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور زوجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا ہے، جن کو حمیدہ بھی کہا جاتا ہے، اور زیادہ یہ مشہور جو اپنی شادی سے پہلے جس نام سے وہ مشہور تھی، حمیدہ مصفہ، جو انڈونیشیا سے آئی تھیں، جو ساؤتھ آف اسپین سے تھیں، نارتھ افریقہ سے تھیں، یہ وہاں سے یہ آئی تھیں، جو ایک وہاں پر ایک آئی لینڈ ہے انڈونیشیا کے نام سے، وہاں سے یہ لائی گئی تھی. اور یوں کہہ دو کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سے لوگ یہ بات سے کہتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنے فرزند یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ضرور میں شادی کے لیے کہوں گا. تو گویا وہ وقت بھی آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام نے کچھ اپنے افراد جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ایک کیسہ ہے یعنی بیگ ہے جس میں کچھ کوئنز جو اس زمانے کی کرنسی تھے یہ ہے، اور اس کو آپ لے کر جائیں، جو بالکل پیک کیا ہوا تھا، آپ اس کو لے کر جائیں، اور وہاں پر جو کچھ کنیزیں آئی ہوں گی تو ان میں سے ایک پائز خاتون کو آپ یہاں پر لے کر آئیں. تو بہرحال وہ لوگ جب گئے وہاں پر تو زمانے میں عورتوں کو مثلاً فروخت کیا جاتا تھا. تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جو شخص جو انڈونیشیا سے خواتین کو لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ساری خواتین تو جا چکی ہیں، صرف 2 خاتون بچی ہیں، اور یہ 2 خاتون جو ہیں مریض ہیں، مگر ان میں سے جو ایک ہیں وہ بہت ہی پائز ہیں اور بہت رسپیکٹفل پرسن ہے اور بہت زیادہ موڈسٹی ہے ان کے اندر میں، تو اس لیے آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم انہی کو لینا چاہتے ہیں. تو ان کی قیمت پر 70 دینار ہے. تو صاحب نے کہا کہ میں 70 دینار تو میرے پاس نہیں پتہ اس بیگ جو منی بیگ اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ بالکل پیک ہے، مگر مجھے امام محمد باقر علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ میں 1 دینار بھی اس سے کم نہیں لوں گا. بہرحال اور جیسے ہی اس میں پیسہ جب کوائن جو وہاں کی کرنسی جو دینار جس کو جب کاؤنٹ کیا گیا تو کمپلیٹلی 70 دینار نکلے. اور اس کے بعد امام وہ شخص جناب حمیدہ خاتون کو لے کر امام کے خدمت میں آئے. امام کے خدمت میں جب وہ آئیں تو ان سے امام کو انہوں نے بہت احترام کے ساتھ امام کو سے وہ ملاقات کی. تو امام نے کہا کہ آپ جانتی ہیں آپ کس کے گھر آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا میں نے آپ کے جد کو، اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی، تو میں نے دل میں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، مگر آج بظاہر میں آپ کے ذریعے سے اس دعوت کو قبول کرتی ہوں. بہرحال امام کے سامنے وہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی شادی کرائی گئی. اتنی معتبر خاتون ہیں جناب حمیدہ خاتون، اتنی معتبر ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں جن کے ذریعے سے فقہ جعفری چلا ہے، یعنی جو بھی اسلامک مسائل ہیں تو امام تھے وہ سب کے ان کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا. ایسا نہیں تھا کہ مولا کائنات کے زمانے میں نہیں تھا، یا پھر امام حسن یا امام حسین، امام زین العابدین، یہ تمام اماموں کے زمانے میں تھا، مگر جو چیز ایک عیاں ہوئی ہے، زیادہ ایکسپلور ہوا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اور روایت میں بھی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے کہ امام کے پاس ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے، جو کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 4000 اسٹوڈنٹس تھے. اٹ از ناٹ ایزی کہ ہم 4000 اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ اکٹھے کر لیں. تو جب امام کے ساتھ جب جینٹس جہاں پر 4000 اسٹوڈنٹس تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر لیڈیز کے بھی ہمارے بھی اپنے کچھ پرسنل مسائل ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کچھ پرسنل فقہ ہوتے ہیں. تو آج تھوڑے ہم
پوچھ لیتی ہیں خواتین میں، اس زمانے میں کافی شرم تھا تو پوچھنا ذرا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے انڈر یہ اسٹوڈنٹ بنی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام جناب حمیدہ خاتون کے لیے کہتے ہیں حمیدۃ فی الدنیا محمود فی الآخرہ. آپ حمیدہ ہیں اس دنیا کے لیے، آپ حمیدہ ہیں اور محمود ہیں آپ آخرت کے لیے. ایک امام کے زبان سے اس بات کو کہلوانا یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر امام جعفر صادق، کیونکہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اچھی طرح ان کو اس بات کی نالج ہوتی ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کے پاس کیا کیپبلٹی ہے. اور خود امام چھٹے امام کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ سے کہ آپ کے اندر میں وہ لیاقت پائی جاتی ہے کہ آپ خواتین کا درس لیا کریں. اگر 4000 اسٹوڈنٹس اگر امام کے پاس تھے تو ان کے گھر کی خواتین کو جناب حمیدہ خاتون جو ان کو درس دیا کرتی تھی، ان کو مسئلے مسائل کو حل کیا کرتی تھی. اسی لیے شیخ علامہ رضی جو مفاتح الجنان جنہوں نے لکھا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو خاتون تھیں یہ بہت اشرف خاتون تھی. یعنی شریف جو ہوتا ہے نا، شریف کی جو بلندی میں جن کو کہا جاتا اشرف، یعنی اس پائے کی یہ خاتون تھی. اور بہت ہی مدینے میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اسلامک اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے. جہاں امام جعفر صادق مرد میں کرتے تھے، عورتوں میں جناب حمیدہ خاتون انجام دیا کرتی تھی. آج شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم کی، تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ ان کی والدہ کو، جن کا بھی ہم ذکر سن رہے ہیں، کہ کم سے کم ایک تسبیح صلوات پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں، کیونکہ امام کی والدہ بننا آسان نہیں ہوتا. بیوی تو ایسے بہت بنی ہے، مگر والدہ بہت سلیکٹڈ لوگوں سے کیا جاتا ہے. اس لیے امام محمد باقر سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ اسپین سے آ رہی ہیں، نہیں پتہ کہاں سے گزری ہیں، کس کس لوگوں نے مثلا ساتھ آئی ہیں. امام نے کہا کہ جو امام کی والدہ بنتی، کیونکہ یہ ہمارے نائب کی ماں بننے والی ہے، ہمارے رسول میں سے جو ایک 7ویں امام ان کی والدہ بننے والی ہے. جب جو ان کی والدہ بننے والی ہوتی ہیں، ان کے بچپنے سے لے کر جب تک امام سے ان کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت تک خداوند عالم کچھ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو ان کی حفاظت کرے، ان کے پاک دامنی کا خیال کرے. تو ان کے بیٹے کی آج شب شہادت ہے، اور وہ اس امام کی شہادت ہے جنہیں اکثر وقت زندان میں رکھا گیا. انشاءاللہ ہم سب کو جلد سے جلد کاظمین جانا نصیب کرے، کیونکہ جب کاظمین کوئی جاتا ہے، اور کیونکہ ان کو باب الحوائج بھی کہا گیا ہے، اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی ان کے گنبد کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھے، اس طریقے سے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 2 رکعت نماز استخاصہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور دونوں رکعت میں بعد از الحمد 12 ٹائمز 12 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح جو ہے آپ یہ کہہ کر پڑھیں، یا موسیٰ ابن جعفر کاظم ادرکنی. آپ کو صرف ایک تسبیح پڑھنی، اور یہ کہتے ہوئے آپ زیر گنبد امام موسیٰ کاظم کے دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی. مگر بہرحال ہم سب اس وقت اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اس وقت کاظمین میں نہیں ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے گھر پر بھی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کیجئے. آپ اسی طرح نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور نماز میں صرف اضافہ جو ہوگا سلام تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح صلوات کی بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ پیش کریں، اور ایک تسبیح پھر جس طرح امام موسیٰ جعفر کاظم علیہ السلام ادرکنی یہ آپ پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد پھر زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھیں، ان کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے، اور انشاءاللہ دعا مانگے، وہ دعا رد نہیں ہوتی. باب الحوائج ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی مرادیں ملی ہے. تو انشاءاللہ یقین ہے، امید ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس عمل کو انجام دے، پروردگار ان کے تمام دعاؤں کو مستجاب کرے، اور انشاءاللہ ہم سب کو جلد از جلد کاظمین جانے کی توفیق ملے. یہ وہ امام ہے کہ جن کی شہادت زندان میں ہوئی ہے. بڑے
پردرد طریقے سے شہادت ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغداد کے پول پر میرے بابا کا جنازہ اس طرح سے تھا کہ میرے بابا کی گردن پر دو پتھر بنے ہوئے تھے اور اتنی اذیت تھی میرے بابا کو کہ وہ اپنا صحیح طور پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اتنا چھوٹا زندان تھا, اتنا تنگ تھا وہ زندان کہ جہاں امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے, پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے. اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کی شہادت کے وقت ان کے بدن پر زنجیر بندھے ہوئے تھے, ہاتھوں پر ہتکڑی لگی ہوئی تھی کہ جب امام نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب اس ملعون ہارون رشید نے جب اس نے زہر دیا اور امام کو وہ زہر اثر کرنے لگا اور زندان میں ہی امام کی شہادت ہوئی, تو اس ملعون نے امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا کہ شہادت کے بعد جب امام پہنچے ہیں حجاز سے اپنے بابا کے جنازے پر, تو پھر امام نے اس ہتکڑی کو اتارا, اس زنجیر کو ہٹایا. ہم سب پرسا دیتے اپنے امام زمانہ کو, امام رضا علیہ السلام کو, ہم سب مومنین کی طرف سے ہم سب پرسا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو تاکہ ان دشمنوں سے بدلہ لیا جا سکے. پھر ہم کہیں گے مولا ہم سب آپ پر قربان ہوں. مگر آپ نے بڑے احترام کے ساتھ اپنے بابا کو کفن پہنایا, آپ نے بڑے احترام کے ساتھ اپنے بابا کے نماز جنازے پڑھے, مگر سلام ہو اس امام سید سجاد پر کہ جن کو جب زنجیر باندھا گیا تھا تو زنجیر ان کے جسم سے زیادہ بھاری تھا کہ بار بار اپنے بابا کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے تھے اور آواز دے کر کہتے تھے بابا میں کتنا مجبور ہوں کہ میں آپ کے جنازے کو دفن بھی نہیں کر سکتا, اے بابا میرے جسم سے زیادہ بھاری مجھے زنجیر باندھی گئی. بابا جس توق کو یہ پہنا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب یہ توق میرے جسم سے اتارا جائے گا تو صرف توق نہیں اترے گا بابا, صرف توق نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس توق کے ساتھ میرے جسم کے کچھ گوشت بھی کاٹے جائیں گے. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. انشاءاللہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ہر ایک کی پروردگارہ ہر دعاؤں کو مستجاب کرے, ہر ایک کو ہر شر سے محفوظ رکھے. جو بھی مریض ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسل سے انشاءاللہ ہر ایک کو شفا یابی ملے اور جلد از جلد ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب اور اس کے ساتھ ہمارے امام وقت کو انشاءاللہ ہم سب کو پہچاننے کی توفیق ملے اور ہمیشہ اہل بیت سے محبت کریں, ان کے دشمنوں سے ہمیشہ دشمنی رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.